سر صاحب نومبر کا چاند نظر آ گیا. اچھا اور میں ٹائی سی کر لوں. اچھا آپ میری بات کر رہے ہیں نومبر کا. اچھا آپ چاند کہہ رہے ہو, مجھے لگا کہ شاید نومبر میں آپ کہیں اور جا رہے ہیں. اچھا ٹائی باندھ کے سوٹ پہن کے, شاید مجھے یہ لگا. ہاں آج چودھری اعتزاز احسن صاحب کی سالگرہ ہے. اچھا ہاں تو وہ تو ٹھیک ٹھاک منائی جا رہی ہے. میرا خیال ہے آپ جلدی جلدی فارغ کریں مجھے, میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں. اچھا کیک کٹنگ سرمنی میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں. چلے وش بھی کر دیتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے کام آتے رہے ہیں, بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی تھوڑے بہت کام آئے, لیکن جتنے پاکستان تحریک انصاف کے کام والے لوگ ہیں سب کی ہوئی چھٹی. اب پاکستان تحریک انصاف میں سم تھنگ نیو از کوکنگ, ایک نئی صحرا بندی. اور نہیں کوئی نتھنگ از کوکنگ. آپ نئے باتیں بنانی شروع کر دیتی ہیں. کیا کوکنگ ہے؟ ایسے آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں جیسے. نہیں مطلب آپ ہی تو بس بنانا چاہتی ہیں نا کچھ نہ کچھ. کیا بنا رہی ہیں؟ امید کی ایک کرن نظر آتی ہے. انڈے آلو بنا رہی ہیں, گنڈے بھی پا رہے ہو, کی کر رہے ہو؟ سب کو میں بتا دوں ویورز کو, آلو انڈے سیٹھی صاحب کی پسندیدہ ڈش ہے. چلے سیریس ہو جائے گا. چلیں آلو اور انڈوں سے یاد آیا کہ پاکستان آلو کون سے اور انڈے کون سے؟ یار یہ ویورز فیصلہ کریں گے کہ آلو کون ہے اور انڈے کون ہے. انڈے تو پچھلے دنوں علیمہ خانم صاحبہ کو پڑے تھے, لیکن اس کے بعد کیا بنا ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اس کی تحقیقات میں بات کہاں تک پہنچی. بہرحال سر صاحب آل آف اے سڈن جیسے ہی یہ سردیاں آنے لگتی ہیں تو اسموگ زیادہ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے سانس کے مسائل ہوتے ہیں اور سیزنل انفیکشنز شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو جیل میں موجود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, ایون کہ اڈیالہ کے مختلف قیدیوں میں بھی بیماریوں کی اطلاعات تھیں, اور اس پہ پی ٹی آئی لیڈرشپ بار بار بات کرتی تھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ کہ سنگین خدشات ہیں صحت کو لاحق. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جو کافی عرصے سے جیل میں ہے, ان میں محمود رشید صاحب جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے سابقہ, ان کو بھی جناح ہاسپٹل میں چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے داخل کروا دیا گیا. اس کے علاوہ سابقہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی انفیکشن کی وجہ سے ہاسپٹلائزڈ ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ سینئر جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ پی کے ایل آئی میں داخل ہیں. اچھا انہیں بتایا جا رہا ہے پتے میں پتھری ہے جس کا آپریشن ہونا ہے. چلیں وہ کب ایڈمٹ ہوئے وہاں اور کیسا علاج معالجہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر اہم, لیکن یہ سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ سب اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہے. اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو پہلے پریس کانفرنسز کر چکی ہے یا لا تعلق کسی نہ کسی حد تک لا تعلق ہے معاملات سے, وہ جا کے ان سے ملتی ہے. تو کیا ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ ہٹ کے الگ سے ایفرٹ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے بر صغیر میں ایک ٹریڈیشن ہے سیاسی پرانی, کہ سیاسی لوگ جب کسی مشکل میں آ جاتے ہیں اور کچھ سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے اور خاموش رہنا چاہتے ہیں, اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت میڈیا سر پہ سوار ہوگا اور پوچھے گا تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا. تو پرانے زمانے میں وہ اٹھ کے لندن چلے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میڈیکل ریزنز کے لیے ہم لندن چلے گئے. ٹھیک ہے, اس وقت تو پھر بھی بات بھی سمجھ آتی تھی, یہاں اتنے ہاسپٹلس نہیں تھے, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو یہ بڑی کوئی سیریس النس ہے تو وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہے ہیں. یہ بہت عام چیز تھی. اچھا تو کچھ عرصے وہاں گزار کے آ جاتے تھے, جب یہاں کرائسس ختم ہو جاتی تھی تو آ جاتے تھے. اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ اس کے ایک اور بھی بر صغیر میں ٹریڈیشن رہی ہے سیاسی, وہ یہ رہا ہے کہ سیاسی لوگوں کو ریسٹ ہاؤسز میں رکھا جاتا تھا, بڑے لوگوں کو یا جیلز کو ٹھیک ٹھاک کر دیا جاتا تھا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو کسی قسم کی. کمفرٹ لیول بھی ان کا رکھا جاتا تھا, ملاقاتیں آنے جانے کی ہوتی رہتی تھیں. یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے. مگر پھر ایک تیسری ٹریڈیشن بھی ہے کہ جب حکومت نے ان سے کچھ کام لینا ہوتا تھا یا مذاکرات کرنے ہوتے تھے تو ان کو پھر بیماری پڑ جاتی تھی. بیمار ہو جاتے, بیماری پڑ جانا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیمار ہو جانا ایک بات ہے, مگر بیماری پڑ جانا مطلب ہے کہ چلو بیمار کرتا تو چلو, تو اب جیسے آپ سمجھائیں تو وہ بیمار ہو جاتے تھے اور وہ پہنچ جاتے تھے اسپتال. ٹھیک ہے, اور وہاں پھر ملاقاتیں جو ہونی ہوتی تھی, جس کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی تھی, کیونکہ ہسپتال میں تو بڑی آسانی سے بندہ پہنچ نہیں سکتا اگر کسی کو روکنا ہو, اور اگر کسی کو اجازت دینی ہو تو جناب سیدھے پہنچ جاتی ہوتی ہے. ٹھیک, عیادت بھی ہو جاتی ہے. تو اور وہ ایکسکیوز بھی ہوتا ہے کہ جی حال وال پوچھنے گئے. تو یہ پرانی ٹریڈیشنز ہیں, اور یہ میرا خیال ہے اب پھر وقت آ گیا ہے اس قسم کی ٹریڈیشن کو ریوائیو کرنے کا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب
2 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو جیل میں، اور اب ہاسپٹلائز ہو گئے. چلو اگر صرف وہی ہو جاتے تو اور کوئی نہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ چلے کوئی سیریس. جی مگر آپ دیکھ رہے ہیں 1 by 1 پی ٹی آئی لیڈرز جو جیل میں تھے وہ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں. تو چڑیا کی یہ خبر ہے کہ یہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپس میں ملیں، گپ شپ لگائیں، گورنمنٹ کے لوگوں سے ملیں اور کوئی راستہ ڈھونڈیں آگے. کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ انتہا پسند قسم کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ماڈریٹس جنہیں کہا جاتا ہے، اور یہ ان کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں لینی. یہ ان میں سے ہیں، اور تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو اب اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اسپتال آ جائیں، لوگوں کو ملیں اور کچھ راستہ نکالیں. پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کو سمجھائے اور الٹرنیٹیو لیڈرشپ کریٹ کرے. اس کو فارورڈ بلاک نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ فارورڈ بلاک اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جن کے نام آپ نے لیے شاید ایک آدھ نہیں، باقی تو جیسے فواد چودھری صاحب ہیں یا وہ محمود مولوی ہیں، یا وہ عمران اسماعیل صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شروع میں ہی یا تو یہ خود چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کو جب وہ کریک ڈاؤن ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے بعد، اور انہوں نے معافیا مانگ لی تھی اور پبلکلی، یا وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی نے نکال دیا تھا، ایکسپیل کر دیا تھا کہ جی یو آر نو لانگر اے ممبر آف پی ٹی آئی. اچھا، تو اس لیے تو یہ فارورڈ بلاک نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں کہ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پی ٹی آئی میں جو ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ کوئی راستہ نکالیں. تو اور خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کر کے اگر کوئی گروپ بن جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو ابھی اگر صرف فواد چودھری خان صاحب کو ملنے جائیں اور ان کو اجازت دے دی جائے ملنے کی تو وہ شاید ان کو نہیں منا سکتے. مگر اگر 4-5 لوگ شاہ محمود قریشی ہو جائیں، ڈاکٹر صاحبہ ہو جائیں، ایسے 3-4 لوگ اور ہو جائیں، تو اگر وہ کسی سٹیج پہ ایک گروپ بنا کے خان صاحب کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھئی ایک اور بھی طریقہ ہے ٹو موو فارورڈ، اس وقت بات آگے بڑھ نہیں رہی ہے، آپ بھی ڈٹ گئے ہیں، گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹی ہوئی ہے، نقصان ہمارا ہو رہا ہے، پاپولیرٹی ہماری ہے مگر نقصان ہمارا ہو رہا ہے، تو راستہ نکالیں تاکہ ہلری کو انکیش کریں. بیکاز راستہ تو وہی ہے، لڑائی جھگڑے کا تو راستہ نہیں ہے، اس پہ تو جیلیں کاٹنی پڑیں گی، اور آپ نے دیکھ لیا وہ کاٹ بھی رہے ہیں اور کافی سختی بھی ہو رہی ہے، اس کے اوپر نرمی بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی سچویشن ہے. سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے کہ چلو بھائی اٹھو اور کرو کچھ. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کو جینیونلی یہ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یا ان کو تیار کیا گیا کہ آپ نکلے باہر اور یا اس کا تعلق نومبر سے بھی ہے، اور نومبر سے اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جی ہم کوئی ریلی نکالیں گے، ہم کوئی اسلام آباد جائیں گے 26 نومبر کو اس قسم کی باتیں نئی لیڈرشپ کر رہی ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ نئی لیڈرشپ کافی آئسولیٹڈ ہے اس سلسلے میں. بیشتر جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اس وقت وہ خود کہتے ہیں ایسی گولی نہیں کھانی، کیونکہ وہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا نا کہ اگر آپ وہ کام کریں گے جو آپ نے پہلے کرنے کی کوشش کی ہے تو شاید اسی قسم کا رسپانس ملے گا جیسے پہلے ملا تھا. تو اب تو بیسکلی میسیج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو میرا خیال ہے دس از این اٹیمپٹ، آپ نے جیسے کہا کہ نومبر کے اندر ٹیمپریچر کو لوور کیا جائے، کوئی ہارڈ لائنرز کو سمجھایا جائے، ٹھیک. مگر کیا یہ کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی خاص اہمیت نہیں ہے. یہ میڈیا کے ساتھ مل کے ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بنا سکتے ہیں، ایک چرچا شروع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا آج ہم نے ڈسکس کر لیا تو اس کا یہ مطلب ہے بات تو پھر ڈسکشن میں آ جائے گی، تو اس کے ساتھ وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی پوزیشن ڈائلیوٹ ہو جائے گی یا کنفیوژن شروع ہو جائے گی. اگر کنفیوژن ہوتی ہے تو لائن پٹ جاتی ہے جو ہارڈ لائن ہے، ظاہر ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی چال ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم یہ لوگ خود اپنی کانشنس کی وجہ سے، ضمیر کی وجہ سے یا اپنی سیاسی شعور کی وجہ سے سڈنلی یہ ایکٹیو ہو گئے. میرا خیال ہے اس کا جو امیڈیٹ مقصد ہے وہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جی ہم پھر نکلیں گے، پھر جائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور یہ لوگ گروپ ہے جو کہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہی تھا اور الزام بھی ان پہ لگتے رہتے تھے. چودھری فواد تو خیر کلیئر ہے، وہ تو کافی عرصے سے ان کا تو وہ تو 2 کشتیوں میں ہمیشہ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں. اچھا، دسمبر میں لیکن انہوں نے ملاقات بھی عمران خان صاحب سے کی اور مشورے بھی انہیں دیے کہ آپ ہارڈ سٹانس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. دسمبر 2024. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں چودھری کے بارے میں. کیا؟
چودھری کو کسی نے ایک دن پوچھا